السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیوزڈ سی سے رابطے میں. آج 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آج ویسے سن از آؤٹ بٹ اسٹل ہیومڈ ہے. آج از اے بٹ ٹف. 31 تک یہ ٹیمپریچر جائے گا. اسٹل بیوٹیفل نیچر. فبی اعلیٰ ربی کما تکذبان. پاکستان سے خبریں اب جو آ رہی ہیں ان پہ تبصرہ لمیٹڈ سا ہی رہ گیا ہے. بالکل لائک جیسا کہ میں نے کل فواد ڈبو کا بتایا تھا اور ان لوگوں کی چالیں بتائی تھی کہ یہ ایکٹ بنا رہے ہیں دوبارہ اور اس طرح کر کے اس کو کرنا چاہتے ہیں. یہ آلموسٹ فیل ہو گئے ہوئے ہیں. یہ گانڈا پھنس گیا ہے. گانڈے کو باہر جانے سے روکا گیا ہے. فوج بہت بری طرح پھنس چکی ہے. آج آپ میری جس طرح ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اس طرح اللہ تللے نہیں چل سکتے ہوتے. ود ان جوڈیشری، ود ان فوج، ود ان پولیٹیکل پارٹیز کانفلکٹ، کنفیوژن اور فرکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے اب چیزوں کو سنبھالنا. اور ویسے ہی پاکستان کے فائنینشیل حالات جو ہو گئے ہیں، اوپر سے پھر انٹرنیشنل سین پہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے. اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس میں آج کچھ انٹرنیشنل نیوز پہ آپ کے ساتھ تبصرہ کروں گا اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کو اب اسٹرگل کرنا پڑے گا، اسٹرائیو کرنا پڑے گا فار ایگزسٹنس. اب بہت مشکل ہو گیا. بلے تللے نہیں چلیں گے. جیسے فواد ڈبو نے کہا کہ اب فوج یہ پیسہ کما کے نہیں دے سکتی ہے اور اب لامحالہ پاکستان جون سا ہے اس کو نیچرل سیٹنگز پہ، یہ ڈیموکریٹک سیٹنگز پہ ڈالنا پڑے گا. آج بڑی عجیب سی خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ حامد خان بہت بڑا عمران خان کا اینٹی ہے اور ججز کا سپورٹر ہے. حامد خان گروپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی ہے عالیہ نیلم کے خلاف. عالیہ نیلم نے ابھی تک فیصلہ تو نہیں دیا تھا الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز پر کہ وہ الیکشن کمیشن لگائے یا چیف جسٹس لگائے، لیکن وہ اس کے خلاف اب یہ چلے گئے ہیں کہ الجہاد ٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا. آئی تھنک وہ فیصلے اوور ٹرن بھی ہو سکتے ہیں. عالیہ نیلم بالکل فارغ نہیں ہوگی. لیٹ می ٹیل یو، یہ آئی ایس آئی کی جو فوج کی ایشورنس ہے وہ ان دو ججز کے لیے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم کے لیے اور سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کے لیے. منصور علی شاہ کو نون لیگ والے جتنا مرضی کوشش کریں منانے کی، وہ بالکل نہیں مانے گا. دیکھیں، جب آپ فوج کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر جج کو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی فائز بھوسڑی سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا بھوسڑی کو 3 سال دیتی تاکہ یہ سب پہ چڑھتا پھرے. اب آپ دیکھیں، حرام زادے نے 2 اپنے دوست لا کے لگا دیے ہیں تاکہ وہ پھر پیسہ بنائیں. کرمنل کیسز سے یہ لوگ اتنا پیسہ بنائیں گے. کسی نے نہیں سوچا کہ یار یہ کیس نمٹانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اچھے جج کے کیس نمٹانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اٹس ویری سیڈ ریئلی. لاہور میں بارشوں سے پانی ہر طرف ہے. کچھ 40-45 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. میں نے آج آپ جیسے دیکھ رہے ہیں لگایا ہے کہ لاہور بارشوں سے ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان فوج کی بواسیر سے ڈوب رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی اور فوج کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. صرف دونوں پارٹیاں اپنی اپنی ٹرمز پر سیٹلمنٹ چاہ رہی ہیں اور دونوں ہی پارٹیاں پھنس گئی ہوئی ہیں. عمران خان بھی اب یہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ کہے گا کہ فوج کے خلاف بغاوت کریں، 90% لوگ جون سے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، تو آپ مجھے تنگ کرتے ہیں تو فوج کے خلاف ہوگا. یہ اب اس نہج پہ صورتحال آ گئی ہوئی ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایس این اقبال کا کوئی وائس آف امریکہ کے لیے انٹرویو تھا جس میں ایس این اقبال نے کہا جناب صاحب کہ نہیں، جب حکومت کے پاس پروف ہوں گے، ناقابل تردید شواہد ہوں گے، تو تب جون سا ہے پی ٹی آئی کو ہم پارٹی سے ختم کریں گے کہ یہ اینٹی پاکستانی ہے اور
پارٹی ختم 2 دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. وہ جو پیٹا ہے 45 سال کا وہ پھر بھی شیر کا بچہ سیٹیں جیتتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے اور اپروو کروائی ہے سمپل ایکٹ میں، الیکشن ایکٹ میں 2017 میں، اس میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے جی. ایکچولی ہٹ یہ کر رہے ہیں یہ جسٹس فائز بھوسڑی، مندوخیل اور الیکشن کمیشن اور حکومت، یہ چاروں اور یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں ایک ہی پیج پر ہیں کہ کسی طرح وہ جو 41 جنہوں نے سنی اتحاد جوائن کر لیا تھا وہ پی ٹی آئی میں نہ آ سکیں. ان کو کیونکہ انہوں نے لسٹیں نہیں دی تھی تو وہ 41 کی ایٹ لیسٹ بندر بانٹ ہو جائے. بڑی اور کبھی بھی نہیں، یہ تفصیلی فیصلہ جب 8 ججوں کا آئے گا یہ بالکل امینڈمنٹ کا سکوپ ختم کر دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے، دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں، چلے ٹھیک ہے، دیٹس ویری فائن، لیکن یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ اس ڈیسیجن کو چوک کرنے کے لیے، ایویڈ کرنے کے لیے آپ سمپل میجورٹی سے ایک ایکٹ لے آئے. اس طرح تو ہوگا کہ ہر دفعہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی اور یہ ایکٹ لا کے کرتے رہیں. گانڈا گیریاں اب ختم ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گانڈے شانڈے کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب آپ آگے کی بات کریں کہ آگے کیا ہونا ہے. ویدر عمران خان دلیری سے ول آن ہز اون ٹرمز، ویدر عمران خان اپنی ٹرمز پہ فوج سے صلح کرتا ہے یا فوج اپنی ٹرمز پہ عمران خان سے صلح کرتی ہے. ابھی دندے اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں. اور صرف اسی لیے میں کہتا تھا بارگیننگ چپ جو ہوتی ہے وہ کراؤڈ ہوتا ہے. اگر یہ کوئی کر سکتے، جو لیک آف یونٹی اینڈ پی ٹی آئی رینکس اینڈ اوورسیز جو چپڑ یہ عہدے داران اوورسیز جو کچھ نہیں کر سکے. ہم 22-23 تو چلو جن کے نام آئے ہیں کچھ کر لیے نا، کچھ بولتے ہیں، ان میں بھی لوگ فوج کے خلاف تو نہیں بولتے ہیں. اوورسیز اگر یونائٹڈلی ایمبیسیز کونسلیٹس کے سامنے کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں بڑا فرق پڑ جانا تھا. آج میں ایک آپ کو خبر بتاتا ہوں اسی کونسلیٹ پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ، جو میں کہتا ہوتا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرے خیال کے مطابق جیسا کہ آپ تھم نیلز میں دیکھتے ہیں، فوج نے نواز گانڈے کو بلی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. نواز گانڈا صاحب بلی چڑھ گئے ہیں. یہ پتن کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یاسمین راشد 88,000 ووٹوں سے جیتی ہے، گانڈا جی لگے گئے ہیں بالکل. اب یہ اسٹرگل ود ان دندے اڑانے کی کوشش ہے اور اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہی فوج اس کو اتنا برا پھنسائے گی. اور ذرا اس نے اوئے توئے کی منیرہ مستری سور سے. ابھی تو منیرہ مستری سور بھی پھنسا ہوا ہے بالکل. پاکستان از ان اے ویری ویری بیڈ شیپ. یہ نہیں کہ ٹوٹ جائے گا، فائنینشلی کرپل ہو رہا ہے. اسمارٹ میٹرز آ گئے ہیں اسلام آباد. واٹ آر دو اسمارٹ میٹرز؟ اسمارٹ میٹرز آئے ہیں کہ آپ پہلے پیسے دے دیں جناب صاحب، آپ پہلے پیسے دے دیں اور پھر اس کے بعد جون سا ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بجلی استعمال کرنی شروع کریں. وہ اسمارٹ میٹرز پہ جیسے آپ فون پہ آپ پیسے جمع کر لیں تو وہ فون سٹارٹ ہو جائے گا. تو وہ بجلی کے ایسے میٹر آئے ہیں اسمارٹ میٹر جو کنیکشن آن تب ہوگا جب ادھر پیسے یہ آپ کو زندہ مار دیں گے، یہ آپ کو زندہ مار دیں گے. کل میں لائبریری گیا تھا، کچھ انٹرسٹنگ نیوز تھی انٹرنیشنل سین پہ، کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں. اور آپ نے ادھر بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہاں بیروت میں اس کا مارا جانا لکھا ہوا تھا. اندازہ لگائیں کہ مطلب اسماعیل ہانیہ کا وہاں بیروت میں مارے جانے کا لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ وہ تہران میں ہوا تھا. کل کی نیو یارک ٹائمز اور کل کی وال اسٹریٹ جرنل دونوں نے ادھر کا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا، بلکہ کل کچھ اور تڑیاں بھی اس نے لگائی ہیں تحریک لبیک والے نے بھوسڑی کو. بھوسڑی ادھر بہت برا پھنس چکا ہوا ہے. وہ مبارک ثانی پہ جون سا اس کا ڈیسیجن ہے بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ میں اس کی
دیکھیں سلمان تصیر کے کیس میں ممتاز قادری کا معاملہ غلط تھا، میں سپورٹ کرتا ہوں آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ. اسی طرح آسیہ کے معاملے میں ثاقب نثار کی ججمنٹ سپورٹ کرتا ہوں. یس یہ دونوں کیس ریلیٹڈ ہی تھے، سلمان تصیر اور وغیرہ. یہاں میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. قادیانیوں کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے ایکچولی، یہ بہت بڑا فتنہ اور شرارت ہے اسلامی رینکس میں. ٹھیک ہے جی، یہ تو اب ایک مصیبت بن کے نکل آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے بھی یہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے ایک اپنا پیغمبر بنا کے ود ان اسلام معاملات شروع کر دیے. ویری اسٹرینج، ویری سیڈ انڈیڈ. کاش ہم ان کو ڈبیٹ کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، لاجیکلی ان کو اصل تبلیغ کرنے کی ضرورت تھی. یہ طارق جمیل وغیرہ جو لگے پھرتے ہیں چپٹ سارے. کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک لنکڈ ان کی بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی کہ دیر از نو شیم لیفٹ ان آر کارپوریٹ لیچز. they are committing fraud with the public in broad daylight. We are paying the highest price of per liter of milk in the world, more expensive than in Paris. And these fraudsters are taking out 100 milliliter of milk per carton and charging for full 1000 ml. یہ انہوں نے پریما کا دکھایا کہ کس طرح نیچے 1 لیٹر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ 100 ml اس میں سے کم دیتے ہیں. واقعی ویسے وہ بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ کل لنکڈ ان پہ خبر لگی ہوئی تھی. اچھا پھر جی، فلپینز نیویگیٹس ڈیل. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ فلپینز نے اینٹنی بلنکن فلپینز گیا. غالباً آپ نے میرے ویلاگس اگر باقاعدگی سے سنتے ہیں سنا ہوگا کہ فار ایسٹ کو بڑا فیوچر میں، فار ایسٹ وڈ بی دا ہاٹ اسپاٹ. فلپین اور چائنا کی جو بحری اس پہ لڑائیاں ہیں ان کا معاملہ بڑا چل رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی اینڈ آل دوز فیکٹرز. تو اینٹنی بلنکن نے کل فلپین جا کے کوئی معاہدہ وغیرہ کیا ہے، بٹ چائنا is not at all in support of it. پھر ایک بڑی زبردست خبر تھی کہ ری بلڈنگ دا یو ایس نیوی won't be easy. یہ بہت ہی زبردست خبر ہے. دا یو ایس نیوی از اے شپ without a rudder. The longer the service is allowed to decay, the more precarious America's strategic situation will become. Turning things around won't be easy. Okay, the best solution would be to retain every combat ship in current fleet and encourage allies to pitch in with their own industrial bases. This expression will require substantial funding, particularly in the workforce. وال اسٹریٹ جرنل کا یہ آرٹیکل ہے کہ جناب صاحب بیٹھ گئی ہے، امریکی نیوی بیٹھ گئی ہے. امریکہ نیوی کے سر پہ ٹپتا ہوتا تھا جب ایسٹ پاکستان کا بھی تھا کہ 6 فلیٹ آ گئی ہے جی عربین سی میں. تو یہ تو لگا گیا، ٹھنکنا بچ گیا جی. اور چائنا نے نیوی میں اوورٹیک کر دیا ہے ساری دنیا کو. اسی لیے چائنا تائیوان کے بارے میں، فلپین اور فار ایسٹ پہ کنٹرول کے بارے میں اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اب ان کی سپریمیسی ہے اور اب ان کا تو ٹھنکنا بچ گیا. اب یہ دمک پورٹ کو انہوں نے سجایا جو تھا عمان کی، ادھر کچھ فلیٹ رکھی ہوئی ہے. کتنا زبردست. یہ سیٹ کراپسی نے آرٹیکل لکھا ہے، کیا زبردست لکھا ہے. اس نے کہا یہ ڈیکے ہو گئی ہے، اس کو اب بچانا جون سے نا بڑا مشکل ہو جائے گا. بلڈنگ دا یو ایس نیوی وونٹ بی ایزی. آپ نے تو پیسے سارے اور الائز کو کہہ دیا یوکرین میں دھنس دیں، آپ نے تو سارے پیسے کہہ دیا جی اسرائیل کی جنگ میں دھنس دیں. اب بھگتیں. آپ کو یہ میں خبریں انٹرنیشنل اسٹریٹجک سچویشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کدھر پلیسڈ ہیں اس وقت. چائنا از فار ہیڈ، اٹس اے چینجنگ ورلڈ. پاکستانی فوج مادر چوت سور بالکل ختم ہو چکے ہیں. دے ہیو نو فیوچر ایٹ آل. ان کی نیوی، ان کی آرمی، ان کی ایئر فورس سب کرپل ہو گیا.
یہ اس وقت بدبودار لاش کی طرح ہے. عمران خان کو چاہیے کہ اپنے ٹرمز پر فوج کے ساتھ صلح کرے. ٹھیک ہے جی، جو میرا اس میں عمران خان کو مشورہ ہے. پھر طالبان ڈس ایوول نیشنز ایمبیسیز، یہ بہت زبردست خبر ہے. دیکھیں جی، میں جو پروٹیسٹ کا کہتا ہوتا تھا، the Taliban said Tuesday they no longer recognize Afghanistan's diplomatic mission set up by the former Western-backed government, and they will not honor passports, visas and other documents issued by diplomats associated with the previous administration. The Taliban has been trying to take control of Afghanistan embassies and consulates since returning to power in 2021. Many Taliban leaders are under sanctions and no country recognizes them as Afghanistan legitimate rulers. The country's seat at the United Nations is still held by the former government led by Ashraf Ghani, though the Taliban administration is seeking to claim that as well. The Ministry of Foreign Affairs said on X that documents issued by missions in London, Berlin, Belgium, Bonn, Switzerland, Austria, France, Italy, Greece, Poland, Australia, Sweden, Canada and Norway are no longer accepted, and that people there instead need to approach the government. اندازہ لگائیں جی کہ طالبان گورنمنٹ نے کہا کہ ان کے وہ نہیں بالکل بھی ایکسیپٹ ہوں گے پیپرز وغیرہ، کیونکہ پہلی گورنمنٹ کے ڈپلومیٹس لگے ہوئے تھے. اور دیکھیں طالبان کو کیسے زچ کیا جا رہا ہے. پھر بھی دے آر الائیو، پھر بھی ان کی ٹیم دیکھیں وہ T20 میں کہاں تک پہنچ گئی. اور ان کی اسٹرینتھ، ان ڈالر کمپیریزن ہی آپ دیکھ لیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہوا میں ہیں. صرف اور صرف لوٹ مار، اور وہ بھی فوج سپانسرڈ لوٹ مار ہمیں مروا گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر وینیزویلا کے بارے میں ہے کہ پروٹیسٹرز ریلی اگینسٹ مادوروز الیجڈ الیکشن فراڈ ایز ارسٹ رائز. اس میں وینیزویلا میں وہی ہونا تھا، مادورو نے آرام سے نہیں چارج چھوڑنا تھا. پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اور یہ بھی امریکہ کے لیے بہت درد سر بنا ہوا ہے. ایک اور خبر اینٹی کرپشن کی، ادھر جون سا کرپشن کے اگینسٹ امریکہ میں کاروائیاں ہوتی ہیں. اور جو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کا بہت بڑا فلا ہے کہ اٹ لاز ایٹ ملٹیپل پلیسز، ملینز آف پلیسز، پیپل ٹو ٹیک منی وچ از ویری ریئر ان اے ڈکٹیٹوریل سسٹم وچ از لمیٹڈ. ٹھیک ہے جی. in a controlled regimes, in an open regimes there are more chances of corruption. Federal prosecutors said that یہ legislator gets jail time for kickbacks. Alabama کا ہاؤس ریپریزنٹیٹیو ہے جان راجرز، جس کو چارج کیا گیا ہے. انٹرسٹنگ فیکٹ ایک پیرا میں پڑھ کے سناؤں. Federal prosecutors said that between 2018 and 2022, Rogers directed $400,000 to a youth sports organization run by then Representative Fred Plump. Federal prosecutors said Plump then gave about $200,000 of that money back to Rogers and his former legislative aide, Very Johnson Kindali. $400,000 دیا گیا، جس میں سے $200,000 واپس ہوا. یہ مقصود چپراسی والے کیس، یہ سارے سائفننگ، یہ ساری منی لانڈرنگ، یہ بائیڈن کا کیس یہی ہے کہ ایڈ جاتی ہے، وہ پھر بائیڈن کی کمپنیز کو آدھی واپس آ جاتی ہے. بہت بڑی حرام صدقی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم میں چل رہی ہے. اب آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب میں تو 90% جو لوگ ہیں میرے ساتھ ہیں، ان کو فوج کے ساتھ گانڈا لڑانا چاہتا ہے، اور آپ ہوش کے ناخن لے. تو لیٹ سی یہ معاملات کدھر فال کرتے ہیں. میرے خیال کے مطابق عمران خان جون سا ہے وہ کچھ کمپرومائزز پہ ضرور آ جائے گا، ریدر دین ٹیکنگ این ایکشن اگینسٹ دیم کہ
میں اگر عمران خان کی ہوتا جگہ تو میں کہتا جی نہیں، یہ 90% بالکل نہیں، فوج کا تسلط بالکل ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا کمپرومائزنگ سا ہے جس ڈیل پہ عمران خان آنا چاہ رہا ہے، بٹ مے بی لیٹر آن اگر آئے تو وہ کچھ کر جائے پاکستان کے لیے. پاکستان از ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ میس. عمران خان کے لیے بھی ایون بہت زیادہ مشکل ہوگا. The Imran Khan I saw in 3.5 years of regime, and number of times I met Imran Khan back in Pakistan. ٹکا کے اپنا ٹوا بھجوائیں، تیل کی شیشیاں ساتھ رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے